اسلام اور سیکولرزم، اسلام اور بنیاد پرستی کی بحث ہے۔ ہمارے خیال میں پاکستان کے اندر سیکولرزم مکمل اور حتمی طور پر شکست کھا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس موضوع پر بحث ضروری ہے، اس لیے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہ عین ممکن ہے کہ عالمی طاقتیں ہم پر سیکولرزم مسلط کرنا چاہیں۔ پاکستان کے دانشور طبقے میں اب بھی سیکولرزم کے حامی موجود ہیں۔ دوسری طرف بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم کی اصطلاح موجودہ عالمی تناظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چونکہ یہ دونوں اصطلاحات ایک ہی پنڈولم کے دو کنارے ہیں، اس لیے ان پر ایک ہی عنوان کے تحت بحث کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے مناسب ہوگا کہ سیکولرزم کا مطلب سمجھ لیا جائے۔ ایوری مینز انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہ اصطلاح سب سے پہلے ہالی اوک نامی ایک انگریز نے 1846 میں وضع کی تھی۔ اس کے مطابق یہ ایک بنیادی اخلاقی اصولوں کا ایک نظام تھا۔ اگرچہ ہالی اوک کو خدا کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنے کے جرم میں قید بھی کیا گیا تھا، تاہم وہ اپنی تحریک کو ملحدانہ قرار نہیں دیتا تھا۔ لیکن جلد ہی سیکولرزم کی تحریک نے خلاف مذہب اور ملحدانہ رنگ اختیار کیا، خصوصاً جب 1870 میں چارلس بریڈ لاس کا لیڈر بنا تو اس نے اسے عیسائیت کے خلاف ایک زبردست پراپیگنڈے کی شکل میں استعمال کیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد سوسائٹی کی توجہ اگلے جہان کے بجائے اس جہان پر مرکوز کرنا ہے۔ اس انسائکلوپیڈیا کے مطابق بھی یہ خلاف عیسائیت اور خلاف مذہب تحریک ہے۔ پاکستان کے ایک مخلص سیکولر سیاستدان جناب عبدالولی خان نے اپنی کتاب حقائق ہیں میں سیکولرزم کے معنی پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق لاطینی زبان میں سیکولر کے معنی دنیاوی کے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں کیتھولک عیسائیت میں دو قسم کے پادری پائے جاتے تھے، ایک وہ جو کلیسا کے قوانین اور رسم و رواج کے عین مطابق کلیسا اور خانقاہوں میں رہتے تھے، اور دوسرے وہ جو عام لوگوں جیسی زندگی گزارتے تھے، یعنی وہ کلیسا اور خانقاہیت کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس دوسری قسم کے پادریوں کو سیکولر کہا جاتا تھا، اور وہ تمام ادارے جو کلیسا کے زیر اثر نہ ہوتے سیکولر ادارے کہلاتے ہیں۔ آج کل کی مروجہ سیاسی اصطلاح کی روح سے سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ سیاست اور حکومت اجتماعی اداروں میں مذہب کا کوئی دخل نہ ہو، اور مذہب ہر انسان کے صرف شخصی عقیدے تک محدود ہو۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ سیکولرزم ایک اخلاقی نظام بھی ہے، اور یہ اخلاقی نظام مذہب سے بالکل جدا ہے۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیکولرزم ایک خالص مغربی اور عیسائی اصطلاح ہے، اور اس کا تعلق سائنس اور عیسائیت کی کشمکش سے بھی ہے، اور خود عیسائیت کے غیر فطری اخلاقی نظام اور دنیاوی امور کے درمیان کشمکش سے بھی۔ چنانچہ اب ہمیں مختصر طور پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ عیسائیت کی کن باتوں کے خلاف رد عمل کے طور پر سیکولرزم نے جنم لیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عیسائیت ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کے مطابق ایک انسان اس وقت تک سچا، خالص اور مکمل مذہبی انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ دنیا کے تمام بخیڑوں یعنی شادی بیاہ، تلاش رزق اور اس طرح کے دوسرے امور سے لا تعلق نہ ہو جائے۔ چنانچہ عیسائی اخلاق کی بنیاد ترک دنیا پر ہے، اور جب ترک دنیا بنیادی اصول بن گیا تو ظاہر ہے کہ اب یہ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ عیسائیت زندگی کے دوسرے شعبوں مثلاً معیشت، معاشرت، حکومت و سیاست وغیرہ کے متعلق کوئی ضابطہ حیات متعین کر دے اور اس کے متعلق کوئی تعلیم دے، اس لیے کہ وہ سرے سے ان چیزوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ لیکن اب یہاں ایک عملی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ سچے مذہبی بن جائیں تو پھر نسل انسانی ہی نیست و نابود ہو جائے، اور ان زندگی کی گاڑی ایک دن بھی آگے نہ چلے، بلکہ خود ان مذہبی لوگوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہے۔ گویا عیسائی اخلاق کی تعمیر میں بذات خود تضاد تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا، اور یہ حل اپنی اصل میں عیسائیت کی مکمل خلاف ورزی تھا۔
کہ کچھ لوگ معاشرے کا ایک حقیر فیصد تو مکمل عیسائی بنے اور دوسرے لوگ 99.99% دنیاوی امور نپٹا کر ان سچے عیسائیوں کے لیے وسائل کی فراہمی کا اہتمام کریں اور کفارے کے اصول کے تحت اپنے تمام گناہ بخشوا لیں۔ چنانچہ یہی وہ نقطۂ آغاز تھا جس سے مغربی عیسائی دنیا دو واضح گروہوں یعنی مذہبی اور سیکولر گروہوں میں بٹ گئی۔ مذہب ایک ایسے اخلاقی نظام کی پیروی کا نظام بن گیا جس کا مکمل اتباع بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس نام نہاد اخلاقی نظام سے باہر جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ سیکولر تھا۔ اس میں انسان خود اپنا راستہ متعین کرنے کے لیے آزاد تھا، لیکن اس مرحلہ پر ایک اور تضاد اٹھ کھڑا ہوا، وہ یہ کہ کلیساؤں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی جائیدادیں بنانا شروع کیں۔ رفتہ رفتہ ملک کی اکثر اہم اور قیمتی جائیدادوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ان جائیدادوں کے انتظام و انصرام نے انہیں حکومت کا چسکا لگایا اور پادریوں نے ہر جگہ حکومتوں کے اندر حکومتیں قائم کر لیں۔ کہیں تو وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کی مرضی کے بغیر حکومت ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اور کہیں بذات خود پادری حکمران بن گئے یا حکمران پادری بن گئے۔ گویا انہوں نے ایک ایسا کردار اختیار کیا جو خود عیسائیت کی نفی تھا۔ اس کے نتیجے میں تین بنیادی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک یہ کہ یہ پادری جو کچھ بھی کرتے تھے اسے مذہب کا لبادہ اڑا دیتے تھے، حالانکہ عیسائیت نے چند اخلاقی تعلیمات کے سوا اور کوئی حکم دیا ہی نہیں۔ چنانچہ عوام میں ان پادریوں کے مظالم کے خلاف جو بھی نفرت پیدا ہوتی وہ مذہب کے خلاف مڑ جاتی، اور وہ سمجھتے کہ ان کے دکھوں کا ذمہ دار در حقیقت ان کا مذہب ہے۔ دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ چونکہ اہل کلیسا کو حاکمیت کا چسکا لگ چکا تھا، لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ حریت فکر، علم اور سائنس کی ہر نئی بات ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ اس سے عوام کو بھی حکومت میں دخل اندازی کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے تمام آزاد خیال مفکروں، دانشوروں اور سائنسدانوں پر بدترین مظالم ڈھائے۔ اس سے سب لوگوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ مذہب اور سائنس دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، اور ترقی حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ مذہب کو سب میدانوں بالخصوص حکومت و سیاست کے میدان سے نکال کر گرجے کی چار دیواری میں محصور کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تیسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ چونکہ مغربی معاشرے میں مذہب اور عیسائیت لازم و ملزوم اور باہم مترادف الفاظ تھے، اس لیے انہوں نے ہر اس فکر کو جو مذہب سے منسوب کی جاتی تھی عیسائیت کے خواص پر محمول کیا، اور ہر مذہب کے ساتھ ان کی وہی متعصبانہ ذہنیت بن گئی جو عیسائیت کے لیے تھی۔ ان کی نظر میں ہر مذہب انسان کی ترقی، حریت فکر، سائنس اور علم کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ رائے بنا لی کہ جب تک مذہب کو عبادت گاہ کی دیواروں اور انسانی ذہن کے ایک چھوٹے سے خانے تک محدود نہ کیا جائے تب تک انسانی ارتقاء ناممکن ہے۔ اس بحث سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ سیکولرزم عیسائی معاشرے کا ایک ضروری نتیجہ پروڈکٹ تھا۔ سیکولرزم کے بغیر وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ اگر اس بات کو عمومی رنگ دیا جائے یعنی اسے جنرلائز عام کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ مذہب جو مکمل نظام فکر، نظام زندگی اور ایک معاشرتی ڈھانچہ نہیں دیتا، اس کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ سیکولرزم کا تتمہ لگا دیا جائے تاکہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ لہٰذا ہندو مت، بدھ مت اور دوسرے مذاہب کے ساتھ سیکولر نقطۂ نظر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ بڑی مضحک کا خیز صورتحال ہے کہ ایک طرف تو ان مذاہب کے ساتھ سیکولرزم اختیار کرنا ضروری ہے، مگر دوسری طرف ایک سچا سیکولر انسان ان مذاہب کو کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ کتنی غیر منطقی اور غیر سائنسی بات ہے کہ ایک انسان گرجے کے اندر یہ عقیدہ رکھے کہ انسان آج سے 7000 سال پہلے دنیا میں آیا اور اسے براہ راست خدا نے جنت سے دنیا میں بھیجا۔ وہی فرد اس چار دیواری سے باہر آ کر یہ عقیدہ اختیار کرتا ہے کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے اور آج سے لاکھوں سال پہلے وجود میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ گرجا گھر کی چار دیواری کے حقائق نہیں بدلتے۔ اگر خدا ہے تو وہ گرجے کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد بیک وقت ان دو متناقض باتوں کو مانتا ہے تو وہ غیر سائنسی اور غیر منطقی عمل کرتا ہے۔ گویا سیکولرزم کے عقیدے کا یہ لازمی جز کہ مذہب انسان کے شخصی عقیدے تک محدود ہے،
بذات خود غیر سائنسی بات ہے، لہٰذا آخری تجزیے کی روح سے سیکولرزم غیر سائنسی ہے۔ سیکولرزم دراصل اہل مذہب اور اہل دنیا کے درمیان ایک عملی مگر غیر سائنسی سمجھوتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ کیا اسلام اور سیکولرزم ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام بذات خود ایک مکمل نظام فکر و زندگی ہے۔ ہمیں یا تو اسے مکمل طور پر رد کرنا ہوگا یا مکمل طور پر قبول کرنا ہوگا۔ اسلام ہمارے لیے بہت سی حدود و قیود تجویز کرتا ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان یا تو انہیں ماننا ہوگا یا یہ زنجیریں توڑ دینی ہوں گی، مگر اس کے بین کوئی راستہ نہیں۔ مثلا سیکولر نظام اخلاق کے تحت ہم جنسی بھی جائز ہو سکتی ہے، عمل بہائم بھی جائز کیا جا سکتا ہے، اور باہمی رضامندی سے کسی جنسی فعل کے انجام دینے پر تو کسی قدغن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان چیزوں پر پابندی کے لیے کوئی سائنسی یا دنیاوی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس اسلامی نظام اخلاق میں کچھ جنسی افعال کی اجازت ہے اور کچھ کی نہیں ہے۔ اسی طرح سیکولر نظام معیشت میں سود جائز ہو سکتا ہے، سرمایہ دارانہ، فلاحی یا سوشلسٹ کسی بھی طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر اسلامی نظام معیشت کے تحت سود پر مکمل پابندی ہے، مختلف پیشوں پر پابندی ہے، اور دولت کا بہاؤ تمام معاشرے میں جاری رکھنا لازمی ہے۔ سیکولر نظام سیاست میں یہ سرے سے ریاست کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو کوئی مذہبیت سکھائے، مگر اسلامی نظام حکومت کا یہ ایک اہم جز ہے کہ ایسے ملک میں اصلاحات کا نظام میں حکمران قائم کریں گے۔ غرض یہ کہ اس طرح کے ہزارہا مقامات ایسے ہیں جہاں قدم قدم پر اسلام اور سیکولرزم میں تضاد واضح ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسلام تو خالص سائنسی علوم میں بھی ہم پر پابندیاں لگاتا ہے، جبکہ سیکولرزم میں ایسی کسی پابندی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اسلام اور سیکولرزم دو باہم متناقض نظام ہیں، ان میں سے ہمیں کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں کا قدم قدم پر ٹکراؤ ہے۔ اس ضمن میں ایک دو اور امور پر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سیکولرزم کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب دنیاوی یا سائنسی نقطہ نظر ہے، اور چونکہ اسلام میں دنیاوی اور سائنسی امور شامل ہیں، اس لیے اسلام اور سیکولرزم ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ محض ایک غلط فہمی اور سیکولرزم کی اصطلاح کو مسلمانوں سے ہضم کروانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ اس استدلال کو الٹا کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کو سیکولرزم کی بیساکھی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں پہلے سے ہی سائنسی اور دنیاوی امور شامل ہیں۔ دراصل سیکولرزم کے یہ معنی کہیں بھی مروج نہیں، کسی انسائکلوپیڈیا یا پولیٹیکل سائنس کی کسی کتاب اور کسی بھی مغربی مفکر نے اسے مجرد سائنس کے معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ سیکولرزم کا مطلب دنیاوی امور کے متعلق بغیر کسی مذہبی رہنمائی کے خود فیصلے کرنے کا اختیار رکھنا ہے، چاہے وہ معاملہ سائنس سے متعلق ہو یا معاشرت اور اخلاق سے۔ اسی طرح بعض لوگ سیکولرزم کو محض مذہبی رواداری کا مفہوم دے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام دوسرے مذاہب سے بڑھ کر رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے اسلام ہی سب سے بڑا سیکولر مذہب ہے۔ سیکولرزم کے ان معنوں کے لیے بھی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، کسی مغربی مفکر نے اسے محض مذہبی رواداری کے معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ دراصل سیکولرزم کے مفہوم میں یہ بات پوری طرح شامل ہے کہ دنیاوی امور کے حل کرنے میں سارے مذاہب بشمول اسلام یکساں طور پر بیکار ہیں، اس لیے شخصی عقیدے میں سب کو یکساں طور پر گوارا کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ ان کو کسی معاملے میں دخل اندازی کی اجازت نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی رواداری دراصل اسلام کی بےخونی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں مذہبی رواداری ایک خاص حد سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کسی مذہب کی کوئی ایسی سرگرمی برداشت نہیں کرتا جس سے کسی اسلامی حکومت کے اجتماعی نظام کو نقصان پہنچے، خواہ وہ کوئی مذہبی سرگرمی ہو یا اخلاقی۔ در حقیقت کچھ لوگ اس مسلمہ اصطلاح کے معنی بدل کر اسے ہم سے اس لیے ہضم کروانا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں وہ اس نظریے کے تحت ہمیں مکمل طور پر مغربی سیکولر نظاموں کی طرف لے جائیں، لیکن ہمارے لیے اصل راستہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے معاشرتی ورثے اور اپنے دین سے فائدہ اٹھا کر ہم دنیاوی ترقی میں مغرب سے بھی آگے بڑھ جائیں اور ایک ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کریں جو مغربی نظام سے بالا تر ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم
سیکولرزم کی بجائے اسلام کو اپنا مرکز و محور بنائیں۔ تو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان بنیاد پرست ہیں، یا انہیں فنڈامنٹلسٹ یعنی بنیاد پرست ہونا چاہیے؟ چونکہ فنڈامنٹلزم بھی ایک مغربی اصطلاح ہے، اس لیے ہمیں مغرب میں ہی اس کی بنیادیں اور اس کا تاریخی پس منظر تلاش کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ہم نے 4 انسائکلوپیڈیا سے مدد لی، یعنی انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، انسائکلوپیڈیا امریکانا، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اور ایوری مینز انسائکلوپیڈیا۔ ان سب کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں مختلف عیسائی عقائد کے متعلق عیسائی دنیا کے تعلیم یافتہ افراد میں بے اطمینانی کی ایک اہم لہر تھی، اس لیے کہ تثلیث کا عقیدہ آدم و حوا کے آج سے 7000 سال پہلے خدا کے براہ راست حکم سے پیدائش کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر مصلوب ہو جانے کا عقیدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ دوبارہ آ کر 1000 سال تک ساری دنیا پر ایسی حکومت کرنا جس میں ہر طرف امن و سکون ہو اور میلینیم وغیرہ وغیرہ، یہ ایک عام تعلیم یافتہ عیسائی کو عقل اور سائنس کے منافی نظر آتے تھے۔ اس لیے بائبل کے لفظی معنوں پر اعتراضات شروع ہو گیا اور ان تمام عقائد کو اپنے لغوی معنوں میں لینے کے بجائے ان کے محاورتاً معنی لیے جانے لگے۔ ان خیالات کے خلاف امریکی پروٹسٹنٹ ایونجیلیکل چرچ میں فنڈالزم کے نام سے عقائد کی اصلاح کی ایک تحریک شروع ہوئی۔ جوابی رد عمل میں ہر عیسائی کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بائبل کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھے۔ تثلیث کا عقیدہ، گناہ بخشوانے کا عقیدہ، نظریہ ارتقاء کا مکمل رد اور ہر مخلوق کا براہ راست خدائی ہاتھوں سے بنائے جانے کا عقیدہ اور میلینیم کے عقیدے سب پر مکمل ایمان لائیں اور اس کے کسی لفظ اور کسی تفصیل پر تو نہ شک کریں اور نہ ہی بائبل کا تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لیں۔ جو لوگ ان عقائد پر 100% ایمان نہ لاتے انہیں غیر عیسائی قرار دیا گیا۔ اس غرض کے لیے ان لوگوں نے 1908 سے لے کر 1915 تک بہت سے کتابچے تحریر کیے۔ 1925 کے لگ بھگ جبکہ اس تحریک کی سربراہی گریشام اور ولیم جیتک کے ہاتھوں میں تھی، ان لوگوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ جب امریکہ کی کئی ریاستوں کے اسکولوں میں نظریہ ارتقاء کا مطالعہ ممنوع قرار دیا گیا، اس وقت جان سکوپ نامی استاد کو نظریہ ارتقاء پڑھانے کے جرم میں عدالت نے $100 جرمانہ بھی کیا۔ لیکن اس وقت یہ اہم سوال پیدا ہو گیا کہ کیا ریاست ایسے سائنسی مضامین پڑھانے پر پابندی لگا سکتی ہے جو مذہبی عقائد سے ٹکراتے ہوں؟ بہرحال سائنس اور مذہب کا جھگڑا کہاں تک چلتا، سائنس کو جیتنا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ فنڈامنٹلزم کی تحریک نرم بھی ہوتی گئی اور ختم بھی ہوتی گئی، حتیٰ کہ اب یہ مغربی دنیا میں کوئی قابل ذکر چیز رہی ہی نہیں۔ گویا مغرب میں فنڈامنٹلزم کا اصل مقصد غیر عقلی، غیر سائنسی اور متعصبانہ عقائد ہیں۔ اب اس پوری بحث کا جائزہ لیجیے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دراصل عیسائیوں کے مذہبی عقائد کا آپس میں جھگڑا تھا اور اصل مسئلہ تھا کہ جو عقائد سیدھے سادے سائنس سے ٹکراتے تھے ان کا کیا کیا جائے۔ اس کا کسی سیاسی تحریک سے کوئی تعلق ہی نہ تھا اور یہ تو ٹمٹماتے ہوئے دیے کا آخری شعلہ تھا۔ اب اس پورے معاملے کو عالم اسلام اور امت مسلمہ پر منطبق کرنے کی کوشش کو دیکھا جائے تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ اسلامی دنیا میں اس پوری تحریک اور اس کے اداروں کے کوئی مترادفات موجود ہی نہیں۔ نہ تو یہاں ایسے غیر عقلی اور غیر سائنسی عقائد ہیں جیسے عیسائیت میں پائے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قصہ آدم و حوا کا ایک
شائبہ یہاں تلاش کیا جا سکتا ہے، مگر نہ تو قرآن میں یہ مذکور ہے کہ وہ 7,000 سال قبل وجود میں آئے تھے، نہ ہی اس سے ثابت شدہ ارتقائی حقائق، نہ کہ محض نظریاتی سخن سازیوں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، بلکہ قصہ آدم و حوا کو بھی ارتقاء کے ایک سنگ میل کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ نہ ہی عالم اسلام میں کوئی ایسے لبرلز پائے جاتے ہیں جو قرآن کے ایک شوشے پر بھی شک کا اظہار کر سکتے ہیں ہوں یا اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان میں ذرا برابر ہیر پھیر کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسلام اور امت مسلمہ میں نہ تو کسی فنڈامنٹلسٹ کا وجود ہے، نہ کسی ماڈرنسٹ کا۔ دوسرے لفظوں میں مسلمان قرآن و سنت کو مان کر بیک وقت فنڈامنٹلسٹ بھی ہے اور اجتہاد پر یقین رکھ کر ماڈرنسٹ اور مکمل سائنٹیفک بھی ہے۔ مغرب کے رد عمل میں آ کر اسلام کے لیے سیاسی جد و جہد کرنے والی بہت سی تنظیمیں اپنے آپ کو بنیاد پرست قرار دے رہی ہیں اور اس لفظ پر فخر کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس طرح وہ خود مغرب کے قائدین کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہی ہیں، اس لیے کہ مغرب اپنے عوام کو یہی تو باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یعنی غیر سائنسی اور غیر عقلی ہیں۔ چنانچہ ہمیں کھل کر یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا مغربی عیسائی اصطلاح فنڈامنٹلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اصطلاح ہم پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم مغربی معاشرے کے صالح عنصر کو بھی خواہ مخواہ اسلام سے متنفر کرنے کے جرم میں شریک ہو جائیں گے۔ پس ہم نہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، نہ ہم ماڈرنسٹ، ہم نہ تھیاکریسی پر یقین رکھتے ہیں، نہ لبرلزم پر۔ ہم صرف اور صرف مسلم حنیف ہیں اور اس حیثیت سے اپنی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی تعمیر کرنا ہمارا فرض اور ہمارا حق ہے۔ اسلام اور سیکولرزم، اسلام اور بنیاد پرستی کی بحث۔ ہمارے خیال میں پاکستان کے اندر سیکولرزم مکمل اور حتمی طور پر شکست کھا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس موضوع پر بحث ضروری ہے، اس لیے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہ عین ممکن ہے کہ عالمی طاقتیں ہم پر سیکولرزم مسلط کرنا چاہیں۔ پاکستان کے دانشور طبقے میں اب بھی سیکولرزم کے حامی موجود ہیں۔ دوسری طرف بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم کی اصطلاح موجودہ عالمی تناظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چونکہ یہ دونوں اصطلاحات ایک ہی پنڈولم کے دو کنارے ہیں، اس لیے ان پر ایک ہی عنوان کے تحت بحث کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے مناسب ہوگا کہ سیکولرزم کا مطلب سمجھ لیا جائے۔ ایوری مینز انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہ اصطلاح سب سے پہلے ہالی اوک نامی ایک انگریز نے 1846 میں وضع کی تھی۔ اس کے مطابق یہ ایک بنیادی اخلاقی اصولوں کا ایک نظام تھا۔ اگرچہ ہالی اوک کو خدا کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنے کے جرم میں قید بھی کیا گیا تھا، تاہم وہ اپنی تحریک کو ملحدانہ قرار نہیں دیتا تھا۔ لیکن جلد ہی سیکولرزم کی تحریک نے خلاف مذہب اور ملحدانہ رنگ اختیار کیا، خصوصاً جب 1870 میں چارلس بریڈ لاس کا لیڈر بنا تو اس نے اسے عیسائیت کے خلاف ایک زبردست پراپوگنڈے کی شکل میں استعمال کیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد سوسائٹی کی توجہ اگلے جہان کے بجائے اس جہان پر مرکوز کرنا ہے۔ اس انسائکلوپیڈیا کے مطابق بھی یہ خلاف عیسائیت اور خلاف مذہب تحریک ہے۔ پاکستان کے ایک مخلص سیکولر سیاستدان جناب عبدالولی خان نے اپنی کتاب حقائق ہیں
میں سیکولرزم کے معنی پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق لاطینی زبان میں سیکولر کے معنی دنیاوی کے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں کیتھولک عیسائیت میں دو قسم کے پادری پائے جاتے تھے، ایک وہ جو کلیسا کے قوانین اور رسم و رواج کے عین مطابق کلیسا اور خانقاہوں میں رہتے تھے، اور دوسرے وہ جو عام لوگوں جیسی زندگی گزارتے تھے، یعنی وہ کلیسا اور خانقاہیت کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس دوسری قسم کے پادریوں کو سیکولر کہا جاتا تھا، اور وہ تمام ادارے جو کلیسا کے زیر اثر نہ ہوتے سیکولر ادارے کہلاتے ہیں۔ آج کل کی مروجہ سیاسی اصطلاح کی روح سے سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ سیاست اور حکومت اجتماعی اداروں میں مذہب کا کوئی دخل نہ ہو، اور مذہب ہر انسان کے صرف شخصی عقیدے تک محدود ہو۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ سیکولرزم ایک اخلاقی نظام بھی ہے، اور یہ اخلاقی نظام مذہب سے بالکل جدا ہے۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیکولرزم ایک خالص مغربی اور عیسائی اصطلاح ہے، اور اس کا تعلق سائنس اور عیسائیت کی کشمکش سے بھی ہے، اور خود عیسائیت کے غیر فطری اخلاقی نظام اور دنیاوی امور کے درمیان کشمکش سے بھی۔ چنانچہ اب ہمیں مختصر طور پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ عیسائیت کی کن باتوں کے خلاف رد عمل کے طور پر سیکولرزم نے جنم لیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عیسائیت ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کے مطابق ایک انسان اس وقت تک سچا، خالص اور مکمل مذہبی انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ دنیا کے تمام بخیڑوں یعنی شادی، بیاہ، تلاش رزق اور اس طرح کے دوسرے امور سے لا تعلق نہ ہو جائے۔ چنانچہ عیسائی اخلاق کی بنیاد ترک دنیا پر ہے، اور جب ترک دنیا بنیادی اصول بن گیا تو ظاہر ہے کہ اب یہ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ عیسائیت زندگی کے دوسرے شعبوں مثلاً معیشت، معاشرت، حکومت و سیاست وغیرہ کے متعلق کوئی ضابطہ حیات متعین کر دے اور اس کے متعلق کوئی تعلیم دے، اس لیے کہ وہ سرے سے ان چیزوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ لیکن اب یہاں ایک عملی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ سچے مذہبی بن جائیں تو پھر نسل انسانی ہی نیست و نابود ہو جائے، اور ان زندگی کی گاڑی ایک دن بھی آگے نہ چلے، بلکہ خود ان مذہبی لوگوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہے۔ گویا عیسائی اخلاق کی تعمیر میں بذات خود تضاد تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا، اور یہ حل اپنی اصل میں عیسائیت کی مکمل خلاف ورزی تھا کہ کچھ لوگ معاشرے کا ایک حقیر فیصد تو مکمل عیسائی بنے، اور دوسرے لوگ 99.99% دنیاوی امور نپٹا کر ان سچے عیسائیوں کے لیے وسائل کی فراہمی کا اہتمام کریں اور کفارے کے اصول کے تحت اپنے تمام گناہ بخشوا لیں۔ چنانچہ یہی وہ نقطۂ آغاز تھا جس سے مغربی عیسائی دنیا دو واضح گروہوں یعنی مذہبی اور سیکولر گروہوں میں بٹ گئی۔ مذہب ایک ایسے اخلاقی نظام کی پیروی کا نظام بن گیا جس کا مکمل اتباع بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس نام نہاد اخلاقی نظام سے باہر جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ سیکولر تھا۔ اس میں انسان خود اپنا راستہ متعین کرنے کے لیے آزاد تھا، لیکن اس مرحلہ پر ایک اور تضاد اٹھ کھڑا ہوا، وہ یہ کہ کلیساؤں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی جائیدادیں بنانا شروع کیں۔ رفتہ رفتہ ملک کی اکثر اہم اور قیمتی جائیدادوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ان جائیدادوں کے انتظام و انصرام نے انہیں حکومت کا چسکا لگایا، اور پادریوں نے ہر جگہ حکومتوں کے اندر حکومتیں قائم کر لیں۔ کہیں تو وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کی مرضی کے بغیر حکومت ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اور کہیں بذات خود پادری حکمران بن گئے یا حکمران پادری بن گئے۔ گویا انہوں نے ایک ایسا کردار اختیار کیا جو خود عیسائیت کی نفی تھا۔ اس کے نتیجے میں تین بنیادی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک یہ کہ یہ پادری جو کچھ بھی کرتے تھے اسے مذہب کا لبادہ اڑا دیتے تھے، حالانکہ عیسائیت نے چند اخلاقی تعلیمات کے سوا اور کوئی حکم دیا ہی نہیں۔ چنانچہ عوام میں ان پادریوں کے مظالم کے خلاف جو بھی نفرت پیدا ہوتی وہ مذہب کے خلاف مڑ جاتی، اور وہ سمجھتے کہ ان کے دکھوں کا ذمہ دار در حقیقت ان کا مذہب ہے۔ دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ چونکہ اہل کلیسا کو حاکمیت کا چسکا لگ چکا تھا، لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ حریت فکر، علم اور سائنس کی ہر نئی بات ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔
اس لیے کہ اس سے عوام کو بھی حکومت میں دخل اندازی کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے تمام آزاد خیال مفکروں، دانشوروں اور سائنسدانوں پر بدترین مظالم ڈھائے۔ اس سے سب لوگوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ مذہب اور سائنس دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، اور ترقی حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ مذہب کو سب میدانوں بالخصوص حکومت و سیاست کے میدان سے نکال کر گرجے کی چار دیواری میں محصور کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تیسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ چونکہ مغربی معاشرے میں مذہب اور عیسائیت لازم و ملزوم اور باہم مترادف الفاظ تھے، اس لیے انہوں نے ہر اس فکر کو جو مذہب سے منسوب کی جاتی تھی عیسائیت کے خواص پر محمول کیا، اور ہر مذہب کے ساتھ ان کی وہی متعصبانہ ذہنیت بن گئی جو عیسائیت کے لیے تھی۔ ان کی نظر میں ہر مذہب انسان کی ترقی، حریت فکر، سائنس اور علم کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ رائے بنا لی کہ جب تک مذہب کو عبادت گاہ کی دیواروں اور انسانی ذہن کے ایک چھوٹے سے خانے تک محدود نہ کیا جائے تب تک انسانی ارتقاء ناممکن ہے۔ اس بحث سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ سیکولرزم عیسائی معاشرے کا ایک ضروری نتیجہ پروڈکٹ تھا۔ سیکولرزم کے بغیر وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ اگر اس بات کو عمومی رنگ دیا جائے، یعنی اسے جنرلائز عام کیا جائے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ مذہب جو مکمل نظام فکر، نظام زندگی اور ایک معاشرتی ڈھانچہ نہیں دیتا، اس کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ سیکولرزم کا تتمہ لگا دیا جائے تاکہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ لہٰذا ہندو مت، بدھ مت اور دوسرے مذاہب کے ساتھ سیکولر نقطۂ نظر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ بڑی مضحک کا خیز صورتحال ہے کہ ایک طرف تو ان مذاہب کے ساتھ سیکولرزم اختیار کرنا ضروری ہے، مگر دوسری طرف ایک سچا سیکولر انسان ان مذاہب کو کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ کتنی غیر منطقی اور غیر سائنسی بات ہے کہ ایک انسان گرجے کے اندر یہ عقیدہ رکھے کہ انسان آج سے 7000 سال پہلے دنیا میں آیا اور اسے براہ راست خدا نے جنت سے دنیا میں بھیجا۔ وہی فرد اس چار دیواری سے باہر آ کر یہ عقیدہ اختیار کرتا ہے کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے اور آج سے لاکھوں سال پہلے وجود میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ گرجا گھر کی چار دیواری کے حقائق نہیں بدلتے۔ اگر خدا ہے تو وہ گرجے کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد بیک وقت ان دو متناقض باتوں کو مانتا ہے تو وہ غیر سائنسی اور غیر منطقی عمل کرتا ہے۔ گویا سیکولرزم کے عقیدے کا یہ لازمی جز کہ مذہب انسان کے شخصی عقیدے تک محدود ہے، بذات خود غیر سائنسی بات ہے۔ لہٰذا آخری تجزیے کی روح سے سیکولرزم غیر سائنسی ہے۔ سیکولرزم دراصل اہل مذہب اور اہل دنیا کے درمیان ایک عملی مگر غیر سائنسی سمجھوتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ کیا اسلام اور سیکولرزم ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام بذات خود ایک مکمل نظام فکر و زندگی ہے۔ ہمیں یا تو اسے مکمل طور پر رد کرنا ہوگا یا مکمل طور پر قبول کرنا ہوگا۔ اسلام ہمارے لیے بہت سی حدود و قیود تجویز کرتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یا تو انہیں ماننا ہوگا یا یہ زنجیریں توڑ دینی ہوں گی، مگر اس کے بین کوئی راستہ نہیں۔ مثلا سیکولر نظام اخلاق کے تحت ہم جنسی بھی جائز ہو سکتی ہے، عمل بہائم بھی جائز کیا جا سکتا ہے، اور باہمی رضامندی سے کسی جنسی فعل کے انجام دینے پر تو کسی قدغن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان چیزوں پر پابندی کے لیے کوئی سائنسی یا دنیاوی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس اسلامی نظام اخلاق میں کچھ جنسی افعال کی اجازت ہے اور کچھ کی نہیں ہے۔ اسی طرح سیکولر نظام معیشت میں سود جائز ہو سکتا ہے، سرمایہ دارانہ، فلاحی یا سوشلسٹ کسی بھی طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر اسلامی نظام معیشت کے تحت سود پر مکمل پابندی ہے، مختلف پیشوں پر پابندی ہے، اور دولت کا بہاؤ تمام معاشرے میں جاری رکھنا لازمی ہے۔ سیکولر نظام سیاست میں یہ سرے سے ریاست کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو کوئی مذہبیت سکھائے، مگر اسلامی نظام حکومت کا یہ ایک اہم جز ہے کہ ایسے ملک میں صلاحت کا نظام
حکمران قائم کریں گے۔ غرض یہ کہ اس طرح کے ہزارہ مقامات ایسے ہیں جہاں قدم قدم پر اسلام اور سیکولرزم میں تضاد واضح ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسلام تو خالص سائنسی علوم میں بھی ہم پر پابندیاں لگاتا ہے، جبکہ سیکولرزم میں ایسی کسی پابندی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اسلام اور سیکولرزم دو باہم متناقض نظام ہیں۔ ان میں سے ہمیں کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں کا قدم قدم پر ٹکراؤ ہے۔ اس ضمن میں ایک دو اور امور پر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سیکولرزم کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب دنیاوی یا سائنسی نقطہ نظر ہے، اور چونکہ اسلام میں دنیاوی اور سائنسی امور شامل ہیں، اس لیے اسلام اور سیکولرزم ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ محض ایک غلط فہمی اور سیکولرزم کی اصطلاح کو مسلمانوں سے ہضم کروانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ اس استدلال کو الٹا کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کو سیکولرزم کی بیساکھی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں پہلے سے ہی سائنسی اور دنیاوی امور شامل ہیں۔ دراصل سیکولرزم کے یہ معنی کہیں بھی مروج نہیں۔ کسی انسائکلوپیڈیا یا پولیٹیکل سائنس کی کسی کتاب اور کسی بھی مغربی مفکر نے اسے مجرد سائنس کے معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ سیکولرزم کا مطلب دنیاوی امور کے متعلق بغیر کسی مذہبی رہنمائی کے خود فیصلے کرنے کا اختیار رکھنا ہے، چاہے وہ معاملہ سائنس سے متعلق ہو یا معاشرت اور اخلاق سے۔ اسی طرح بعض لوگ سیکولرزم کو محض مذہبی رواداری کا مفہوم دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام دوسرے مذاہب سے بڑھ کر رواداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے اسلام ہی سب سے بڑا سیکولر مذہب ہے۔ سیکولرزم کے ان معنوں کے لیے بھی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ کسی مغربی مفکر نے اسے محض مذہبی رواداری کے معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ دراصل سیکولرزم کے مفہوم میں یہ بات پوری طرح شامل ہے کہ دنیاوی امور کے حل کرنے میں سارے مذاہب بشمول اسلام یکساں طور پر بیکار ہیں، اس لیے شخصی عقیدے میں سب کو یکساں طور پر گوارا کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ ان کو کسی معاملے میں دخل اندازی کی اجازت نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی رواداری دراصل اسلام کی بےخونی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں مذہبی رواداری ایک خاص حد سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ اسلام کسی مذہب کی کوئی ایسی سرگرمی برداشت نہیں کرتا جس سے کسی اسلامی حکومت کے اجتماعی نظام کو نقصان پہنچے، خواہ وہ کوئی مذہبی سرگرمی ہو یا اخلاقی۔ در حقیقت کچھ لوگ اس مسلمہ اصطلاح کے معنی بدل کر اسے ہم سے اس لیے ہضم کروانا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں وہ اس نظریے کے تحت ہمیں مکمل طور پر مغربی سیکولر نظاموں کی طرف لے جائیں، لیکن ہمارے لیے اصل راستہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے معاشرتی ورثے اور اپنے دین سے فائدہ اٹھا کر ہم دنیاوی ترقی میں مغرب سے بھی آگے بڑھ جائیں اور ایک ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کریں جو مغربی نظام سے بالا تر ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سیکولرزم کی بجائے اسلام کو اپنا مرکز و محور بنائیں۔ تو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان بنیاد پرست ہیں، یا انہیں فنڈامنٹلسٹ یعنی بنیاد پرست ہونا چاہیے؟ چونکہ فنڈامنٹلزم بھی ایک مغربی اصطلاح ہے، اس لیے ہمیں مغرب میں ہی اس کی بنیادیں اور اس کا تاریخی پس منظر تلاش کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ہم نے 4 انسائکلوپیڈیا سے مدد لی، یعنی انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، انسائکلوپیڈیا امریکانا، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اور ایوری مینز انسائکلوپیڈیا۔ ان سب کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں مختلف عیسائی عقائد کے متعلق عیسائی دنیا کے تعلیم یافتہ افراد میں بے اطمینانی کی ایک اہم لہر تھی، اس لیے کہ تثلیث کا عقیدہ آدم و حوا کے آج سے 7000 سال پہلے خدا کے براہ راست حکم سے پیدائش کا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر مصلوب ہو جانے کا عقیدہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ دوبارہ آ کر 1000 سال تک ساری دنیا پر ایسی حکومت کرنا جس میں ہر طرف امن و سکون ہو، اور میلینیم وغیرہ وغیرہ، یہ ایک عام تعلیم یافتہ عیسائی کو عقل اور سائنس کے منافی نظر آتے تھے۔ اس لیے بائبل کے لفظی معنوں پر اعتراضات شروع ہو گئے، اور ان تمام عقائد کو اپنے لغوی معنوں میں لینے کے بجائے ان کے محاورتاً معنی لیے جانے لگے۔ ان خیالات کے خلاف امریکی پروٹسٹنٹ
نجلیکال چرچ میں فنڈالزم کے نام سے عقائد کی اصلاح کی ایک تحریک شروع ہوئی۔ جوابی رد عمل میں ہر عیسائی کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بائبل کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھے۔ تثلیث کا عقیدہ، گناہ بخشوانے کا عقیدہ، نظریہ ارتقاء کا مکمل رد اور ہر مخلوق کا براہ راست خدائی ہاتھوں سے بنائے جانے کا عقیدہ اور میلینیم کے عقیدے سب پر مکمل ایمان لائیں اور اس کے کسی لفظ اور کسی تفصیل پر تو نہ شک کریں اور نہ ہی بائبل کا تنقیدی نقطہ نظر سے جائزہ لیں۔ جو لوگ ان عقائد پر 100% ایمان نہ لاتے انہیں غیر عیسائی قرار دیا گیا۔ اس غرض کے لیے ان لوگوں نے 1908 سے لے کر 1915 تک بہت سے کتابچے تحریر کیے۔ 1925 کے لگ بھگ جبکہ اس تحریک کی سربراہی گریشام اور ولیم جیتک کے ہاتھوں میں تھی، ان لوگوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ جب امریکہ کی کئی ریاستوں کے اسکولوں میں نظریہ ارتقاء کا مطالعہ ممنوع قرار دیا گیا، اس وقت جان سکوپ نامی استاد کو نظریہ ارتقاء پڑھانے کے جرم میں عدالت نے $100 جرمانہ بھی کیا۔ لیکن اس وقت یہ اہم سوال پیدا ہو گیا کہ کیا ریاست ایسے سائنسی مضامین پڑھانے پر پابندی لگا سکتی ہے جو مذہبی عقائد سے ٹکراتے ہوں؟ بہرحال سائنس اور مذہب کا جھگڑا کہاں تک چلتا، سائنس کو جیتنا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ فنڈامنٹلزم کی تحریک نرم بھی ہوتی گئی اور ختم بھی ہوتی گئی، حتیٰ کہ اب یہ مغربی دنیا میں کوئی قابل ذکر چیز رہی ہی نہیں۔ گویا مغرب میں فنڈامنٹلزم کا اصل مقصد غیر عقلی، غیر سائنسی اور متعصبانہ عقائد ہیں۔ اب اس پوری بحث کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دراصل عیسائیوں کے مذہبی عقائد کا آپس میں جھگڑا تھا اور اصل مسئلہ تھا کہ جو عقائد سیدھے سادے سائنس سے ٹکراتے تھے ان کا کیا کیا جائے۔ اس کا کسی سیاسی تحریک سے کوئی تعلق ہی نہ تھا اور یہ تو ٹمٹماتے ہوئے دیے کا آخری شعلہ تھا۔ اب اس پورے معاملے کو عالم اسلام اور امت مسلمہ پر منطبق کرنے کی کوشش کو دیکھا جائے تو یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ اسلامی دنیا میں اس پوری تحریک اور اس کے اداروں کے کوئی مترادفات موجود ہی نہیں۔ نہ تو یہاں ایسے غیر عقلی اور غیر سائنسی عقائد ہیں جیسے عیسائیت میں پائے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قصہ آدم و حوا کا ایک شائبہ یہاں تلاش کیا جا سکتا ہے، مگر نہ تو قرآن میں یہ مذکور ہے کہ وہ 7000 سال قبل وجود میں آئے تھے، نہ ہی اس سے ثابت شدہ ارتقائی حقائق، نہ کہ محض نظریاتی سخن سازیوں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، بلکہ قصہ آدم و حوا کو بھی ارتقاء کے ایک سنگ میل کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ نہ ہی عالم اسلام میں کوئی ایسے لبرلز پائے جاتے ہیں جو قرآن کے ایک شوشے پر بھی شک کا اظہار کر سکتے ہوں یا اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان میں ذرا برابر ہیر پھیر کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسلام اور امت مسلمہ میں نہ تو کسی فنڈامنٹلسٹ کا وجود ہے، نہ کسی ماڈرنسٹ کا۔ دوسرے لفظوں میں مسلمان قرآن و سنت کو مان کر بیک وقت فنڈامنٹلسٹ بھی ہے اور اتحاد پر یقین رکھ کر ماڈرنسٹ اور مکمل سائنٹیفک بھی ہے۔ مغرب کے رد عمل میں آ کر اسلام کے لیے سیاسی جدوجہد کرنے والی بہت سی تنظیمیں اپنے آپ کو بنیاد پرست قرار دے رہی ہیں اور اس لفظ پر فخر کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس طرح وہ خود مغرب کے قائدین کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہی ہیں، اس لیے کہ مغرب اپنے عوام کو یہی تو باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ لوگ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یعنی غیر سائنسی اور غیر عقلی ہیں۔ چنانچہ ہمیں کھل کر یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا مغربی عیسائی اصطلاح فنڈامنٹلزم
سے کوئی تعلق نہیں اور یہ اصطلاح ہم پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم مغربی معاشرے کے صالح عنصر کو بھی خواہ مخواہ اسلام سے متنفر کرنے کے جرم میں شریک ہو جائیں گے۔ پس ہم نہ فنڈامنٹلسٹ ہیں نہ ہم ماڈرنسٹ، ہم نہ تھیاکریسی پر یقین رکھتے ہیں نہ لبرلزم پر، ہم صرف اور صرف مسلم حنیف ہیں، اور اس حیثیت سے اپنی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی تعمیر کرنا ہمارا فرض اور ہمارا حق ہے۔ اسلام اور سیکولرزم، اسلام اور بنیاد پرستی کی بحث۔ ہمارے خیال میں پاکستان کے اندر سیکولرزم مکمل اور حتمی طور پر شکست کھا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس موضوع پر بحث ضروری ہے، اس لیے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہ عین ممکن ہے کہ عالمی طاقتیں ہم پر سیکولرزم مسلط کرنا چاہیں۔ پاکستان کے دانشور طبقے میں اب بھی سیکولرزم کے حامی موجود ہیں۔ دوسری طرف بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم کی اصطلاح موجودہ عالمی تناظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چونکہ یہ دونوں اصطلاحات ایک ہی پنڈولم کے دو کنارے ہیں، اس لیے ان پر ایک ہی عنوان کے تحت بحث کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے مناسب ہوگا کہ سیکولرزم کا مطلب سمجھ لیا جائے۔ ایوری مینز انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہ اصطلاح سب سے پہلے ہولی اوک نامی ایک انگریز نے 1846 میں وضع کی تھی۔ اس کے مطابق یہ ایک بنیادی اخلاقی اصولوں کا ایک نظام تھا۔ اگرچہ ہولی اوک کو خدا کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنے کے جرم میں قید بھی کیا گیا تھا، تاہم وہ اپنی تحریک کو ملحدانہ قرار نہیں دیتا تھا۔ لیکن جلد ہی سیکولرزم کی تحریک نے خلاف مذہب اور ملحدانہ رنگ اختیار کیا، خصوصاً جب 1870 میں چارلس بریڈ لاس کا لیڈر بنا تو اس نے اسے عیسائیت کے خلاف ایک زبردست پراپیگنڈے کی شکل میں استعمال کیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد سوسائٹی کی توجہ اگلے جہان کے بجائے اس جہان پر مرکوز کرنا ہے۔ اس انسائکلوپیڈیا کے مطابق بھی یہ خلاف عیسائیت اور خلاف مذہب تحریک ہے۔ پاکستان کے ایک مخلص سیکولر سیاستدان جناب عبدالولی خان نے اپنی کتاب حقائق ہیں میں سیکولرزم کے معنی پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مطابق لاطینی زبان میں سیکولر کے معنی دنیاوی کے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں کیتھولک عیسائیت میں دو قسم کے پادری پائے جاتے تھے، ایک وہ جو کلیسا کے قوانین اور رسم و رواج کے عین مطابق کلیسا اور خانقاہوں میں رہتے تھے، اور دوسرے وہ جو عام لوگوں جیسی زندگی گزارتے تھے، یعنی وہ کلیسا اور خانقاہیت کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس دوسری قسم کے پادریوں کو سیکولر کہا جاتا تھا، اور وہ تمام ادارے جو کلیسا کے زیر اثر نہ ہوتے سیکولر ادارے کہلاتے ہیں۔ آج کل کی مروجہ سیاسی اصطلاح کی روح سے سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ سیاست اور حکومت اجتماعی اداروں میں مذہب کا کوئی دخل نہ ہو، اور مذہب ہر انسان کے صرف شخصی عقیدے تک محدود ہو۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ سیکولرزم ایک اخلاقی نظام بھی ہے، اور یہ اخلاقی نظام مذہب سے بالکل جدا ہے۔ اس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیکولرزم ایک خالص مغربی اور عیسائی اصطلاح ہے، اور اس کا تعلق سائنس اور عیسائیت کی کشمکش سے بھی ہے، اور خود عیسائیت کے غیر فطری اخلاقی نظام اور دنیاوی امور کے درمیان کشمکش سے بھی۔ چنانچہ اب ہمیں مختصر طور پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ عیسائیت کی کن باتوں کے خلاف رد عمل کے طور پر سیکولرزم نے جنم لیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عیسائیت ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کے مطابق ایک انسان اس وقت تک سچا، خالص اور مکمل مذہبی انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ دنیا کے تمام بخیڑوں یعنی شادی بیاہ، تلاش رزق اور اس طرح کے دوسرے امور سے لا تعلق نہ ہو جائے۔ چنانچہ عیسائی اخلاق کی بنیاد ترک دنیا پر ہے، اور جب ترک دنیا بنیادی اصول بن گیا تو ظاہر ہے
کہ اب یہ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ عیسائیت زندگی کے دوسرے شعبوں مثلاً معیشت، معاشرت، حکومت و سیاست وغیرہ کے متعلق کوئی ضابطہ حیات متعین کر دے اور اس کے متعلق کوئی تعلیم دے، اس لیے کہ وہ سرے سے ان چیزوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ لیکن اب یہاں ایک عملی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ سچے مذہبی بن جائیں تو پھر نسل انسانی ہی نیست و نابود ہو جائے اور ان زندگی کی گاڑی ایک دن بھی آگے نہ چلے، بلکہ خود ان مذہبی لوگوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہے۔ گویا عیسائی اخلاق کی تعمیر میں بذات خود تضاد تھا، چنانچہ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا اور یہ حل اپنی اصل میں عیسائیت کی مکمل خلاف ورزی تھا کہ کچھ لوگ معاشرے کا ایک حقیر فیصد تو مکمل عیسائی بنے اور دوسرے لوگ 99.99% دنیاوی امور نپٹا کر ان سچے عیسائیوں کے لیے وسائل کی فراہمی کا اہتمام کریں اور کفارے کے اصول کے تحت اپنے تمام گناہ بخشوا لیں۔ چنانچہ یہی وہ نقطۂ آغاز تھا جس سے مغربی عیسائی دنیا دو واضح گروہوں یعنی مذہبی اور سیکولر گروہوں میں بٹ گئی۔ مذہب ایک ایسے اخلاقی نظام کی پیروی کا نظام بن گیا جس کا مکمل اتباع بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس نام نہاد اخلاقی نظام سے باہر جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ سیکولر تھا۔ اس میں انسان خود اپنا راستہ متعین کرنے کے لیے آزاد تھا، لیکن اس مرحلہ پر ایک اور تضاد اٹھ کھڑا ہوا، وہ یہ کہ کلیساؤں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی جائیدادیں بنانا شروع کیں۔ رفتہ رفتہ ملک کی اکثر اہم اور قیمتی جائیدادوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ان جائیدادوں کے انتظام و انصرام نے انہیں حکومت کا چسکا لگایا اور پادریوں نے ہر جگہ حکومتوں کے اندر حکومتیں قائم کر لیں۔ کہیں تو وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کی مرضی کے بغیر حکومت ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اور کہیں بذات خود پادری حکمران بن گئے یا حکمران پادری بن گئے۔ گویا انہوں نے ایک ایسا کردار اختیار کیا جو خود عیسائیت کی نفی تھا۔ اس کے نتیجے میں تین بنیادی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک یہ کہ یہ پادری جو کچھ بھی کرتے تھے اسے مذہب کا لبادہ اڑا دیتے تھے، حالانکہ عیسائیت نے چند اخلاقی تعلیمات کے سوا اور کوئی حکم دیا ہی نہیں۔ چنانچہ عوام میں ان پادریوں کے مظالم کے خلاف جو بھی نفرت پیدا ہوتی وہ مذہب کے خلاف مڑ جاتی، اور وہ سمجھتے کہ ان کے دکھوں کا ذمہ دار در حقیقت ان کا مذہب ہے۔ دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ چونکہ اہل کلیسا کو حاکمیت کا چسکا لگ چکا تھا، لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ حریت فکر، علم اور سائنس کی ہر نئی بات ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ اس سے عوام کو بھی حکومت میں دخل اندازی کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے تمام آزاد خیال مفکروں، دانشوروں اور سائنسدانوں پر بدترین مظالم ڈھائے۔ اس سے سب لوگوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ مذہب اور سائنس دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، اور ترقی حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ مذہب کو سب میدانوں بالخصوص حکومت و سیاست کے میدان سے نکال کر گرجے کی چار دیواری میں محصور کر دیا جائے تاکہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ تیسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ چونکہ مغربی معاشرے میں مذہب اور عیسائیت لازم و ملزوم اور باہم مترادف الفاظ تھے، اس لیے انہوں نے ہر اس فکر کو جو مذہب سے منسوب کی جاتی تھی عیسائیت کے خواص پر محمول کیا، اور مذہب کے ساتھ ان کی وہی متعصبانہ ذہنیت بن گئی جو عیسائیت کے لیے تھی۔ ان کی نظر میں ہر مذہب انسان کی ترقی، حریت فکر، سائنس اور علم کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ رائے بنا لی کہ جب تک مذہب کو عبادت گاہ کی دیواروں اور انسانی ذہن کے ایک چھوٹے سے خانے تک محدود نہ کیا جائے تب تک انسانی ارتقاء ناممکن ہے۔ اس بحث سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ سیکولرزم عیسائی معاشرے کا ایک ضروری نتیجہ پروڈکٹ تھا۔ سیکولرزم کے بغیر وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ اگر اس بات کو عمومی رنگ دیا جائے یعنی اسے جنرلائز عام کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ مذہب جو مکمل نظام فکر، نظام زندگی اور ایک معاشرتی ڈھانچہ نہیں دیتا، اس کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ سیکولرزم کا تتمہ لگا دیا جائے تاکہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ لہٰذا ہندو مت، بدھ مت اور دوسرے مذاہب کے ساتھ سیکولر نقطۂ نظر اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ بڑی مضحک کا خیز صورتحال ہے کہ ایک طرف تو ان مذاہب کے ساتھ سیکولرزم اختیار کرنا ضروری ہے، مگر دوسری طرف ایک سچا سیکولر انسان ان مذاہب کو کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔
مثلا یہ کتنی غیر منطقی اور غیر سائنسی بات ہے کہ ایک انسان گرجے کے اندر یہ عقیدہ رکھے کہ انسان آج سے 7,000 سال پہلے دنیا میں آیا اور اسے براہ راست خدا نے جنت سے دنیا میں بھیجا۔ وہی فرد اس چار دیواری سے باہر آ کر مان یہ عقیدہ اختیار کرتا ہے کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے اور آج سے لاکھوں سال پہلے وجود میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ گرجا گھر کی چار دیواری کے حقائق نہیں بدلتے۔ اگر خدا ہے تو وہ گرجے کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد بیک وقت ان دو متناقض باتوں کو مانتا ہے تو وہ غیر سائنسی اور غیر منطقی عمل کرتا ہے۔ گویا سیکولرزم کے عقیدے کا یہ لازمی جز کہ مذہب انسان کے شخصی عقیدے تک محدود ہے، بذات خود غیر سائنسی بات ہے۔ لہٰذا آخری تجزیے کی روح سے سیکولرزم غیر سائنسی ہے۔ سیکولرزم دراصل اہل مذہب اور اہل دنیا کے درمیان ایک عملی مگر غیر سائنسی سمجھوتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ کیا اسلام اور سیکولرزم ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام بذات خود ایک مکمل نظام فکر و زندگی ہے۔ ہمیں یا تو اسے مکمل طور پر رد کرنا ہوگا یا مکمل طور پر قبول کرنا ہوگا۔ اسلام ہمارے لیے بہت سی حدود و قیود تجویز کرتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یا تو انہیں ماننا ہوگا یا یہ زنجیریں توڑ دینی ہوں گی، مگر اس کے بین کوئی راستہ نہیں۔ مثلا سیکولر نظام اخلاق کے تحت ہم جنسی بھی جائز ہو سکتی ہے، عمل بہائم بھی جائز کیا جا سکتا ہے، اور باہمی رضامندی سے کسی جنسی فعل کے انجام دینے پر تو کسی قدغن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان چیزوں پر پابندی کے لیے کوئی سائنسی یا دنیاوی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس اسلامی نظام اخلاق میں کچھ جنسی افعال کی اجازت ہے اور کچھ کی نہیں ہے۔ اسی طرح سیکولر نظام معیشت میں سود جائز ہو سکتا ہے، سرمایہ دارانہ، فلاحی یا سوشلسٹ کسی بھی طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر اسلامی نظام معیشت کے تحت سود پر مکمل پابندی ہے، مختلف پیشوں پر پابندی ہے، اور دولت کا بہاؤ تمام معاشرے میں جاری رکھنا لازمی ہے۔ سیکولر نظام سیاست میں یہ سرے سے ریاست کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو کوئی مذہبیت سکھائے، مگر اسلامی نظام حکومت کا یہ ایک اہم جز ہے کہ ایسے ملک میں اصلاحات کا نظام میں حکمران قائم کریں گے۔ غرض یہ کہ اس طرح کے ہزارہ مقامات ایسے ہیں جہاں قدم قدم پر اسلام اور سیکولرزم میں تضاد واضح ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسلام تو خالص سائنسی علوم میں بھی ہم پر پابندیاں لگاتا ہے، جبکہ سیکولرزم میں ایسی کسی پابندی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اسلام اور سیکولرزم دو باہم متناقض نظام ہیں۔ ان میں سے ہمیں کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں کا قدم قدم پر ٹکراؤ ہے۔ اس ضمن میں ایک دو اور امور پر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سیکولرزم کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب دنیاوی یا سائنسی نقطہ نظر ہے، اور چونکہ اسلام میں دنیاوی اور سائنسی امور شامل ہیں، اس لیے اسلام اور سیکولرزم ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ محض ایک غلط فہمی اور سیکولرزم کی اصطلاح کو مسلمانوں سے ہضم کروانے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ اس استدلال کو الٹا کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کو سیکولرزم کی بیساکھی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں پہلے سے ہی سائنسی اور دنیاوی